ناظرین، ہمارے ہاں تقریباً تمام تعلیمی اداروں نیز عوام و خاص کے ذہن میں جنگ آزادی کے اعتبار سے ایک نام نمایاں طور پر سامنے لایا جاتا ہے اور وہ سر سید احمد خان کا ہے، مگر تصویر کا فقط یہی ایک روحی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے عقائد فاسدہ و باطلہ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتائے جاتے۔ سر سید احمد خان نے ایک باطل مذہب وضع کیا تھا جسے انہوں نے نیچریت کا نام دیا تھا۔ ان کے ان من گھڑت عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ رکھنا ہی کفر لازم کر دیتا ہے، جبکہ گستاخیاں اس کے علاوہ ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ خدا کے بارے میں سر سید کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، مگر سر سید اس پر راضی نہیں۔ وہ کہتا ہے جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد، نہ لا مذہب، نہ یہودی اور نہ عیسائی، وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اس کا قول، اور سچے خدا کا قول اور فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مذہب اور نیچر متحد ہو۔ نبوت کے بارے میں سر سید کا عقیدہ۔ علم عقائد کی تقریباً ساری کتابوں میں نبی کی یہ تعریف کی گئی ہے، نبی وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا احکام کی تبلیغ کے لیے، اور یہی معنی عوام میں مشہور و معروف ہے اور یہی حق ہے۔ مگر سر سید کہتا ہے کہ نبوت ایک فطری چیز ہے، ہزاروں قسم کے ملکات انسانی ہیں، بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ حج اس بڈھے ابراہیم خدا پرست کی عبادت کی یادگاری میں قائم ہوا تھا، اس لیے اس عبادت کو اسی طرح اور اسی لباس میں ادا کرنا قرار پایا تھا جس طرح اور جس لباس میں اس نے کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سویلائزیشن کے زمانے میں بھی اس وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس یعنی حج کا احرام شریف کو ہمارے بڈھے دادا کی عبادت کی یادگار میں قائم رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ اگر موسیٰ کو کوئی ٹرگنامیٹری کا قاعدہ نہ آتا ہو اور اس نے اس کے بیان میں غلطی کی ہو تو اس کی نبوت اور صاحب وحی و الہام ہونے میں نقصان نہیں آتا، کیونکہ وہ ٹرگنامیٹری یا اسٹرانومی کا ماسٹر نہیں تھا۔ وہ ان امور میں تو ایسا ناواقف تھا کہ ریڈ سی کے کنارہ سے کنان تک کا جغرافیہ بھی نہیں جانتا تھا، اور یہی اس کا فخر اور یہی دلیل اس کے نبی اولو العزم ہونے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ آج تک ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر سر سید کہتا ہے میرے نزدیک قرآن مجید سے ان کا بے باپ ہونا ثابت نہیں ہے، اور وہ حسب قانون فطرت انسانی اپنے شوہر یوسف سے حاملہ ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ایک یتیم بن ماں باپ کے بچے کا حال سنو، جس نے نہ اپنی ماں کے کنارے آفتت کا لطف اٹھایا، نہ اپنے باپ کی محبت کا مزہ چکھا۔ ایک ریگستان کے ملک میں پیدا ہوا اور اپنے گرد سوائے اونٹ چرانے والوں کے گول کے کچھ نہ دیکھا، اور سوائے لات و منات و عزا یعنی بتوں کے نام کو پکارنے کی آواز کچھ نہ سنا، مگر خود کبھی نہ بھٹکا۔ قرآن مجید کے بارے میں سر سید احمد خان کا عقیدہ۔ قرآن مجید کی فصاحت بے مثل کو معجزہ سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سر سید کا عقیدہ۔ جن فرشتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قوتوں کے ظہور کو اور ان قوتوں کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں انہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں، نہ وہ وحی لے کر آتا تھا، بلکہ یہ قوت کا نام ہے جو نبی میں ہوتی ہے۔ جنات کے بارے میں سر سید کا عقیدہ۔ جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمان نے تسلیم کیا ہے، ایسی مخلوق کا وجود قرآن سے ثابت ہی نہیں۔ شیطان کوئی جدا مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان میں موجود ایسی قوت ہے جو شر کی طرف لے جائے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں سر سید کا عقیدہ۔ ان غلط قصوں میں سے جو مسلمان کے ہاں مشہور ہیں، ایک قصہ امام مہدی آخری زمان کے پیدا ہونے کا بھی ہے۔ اس قصے کی بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں بھی مذکور ہیں، مگر کچھ شبہ نہیں کہ سب جھوٹی اور مصنوعی ہیں، اور ان سے کسی ایسے مہدی کی جو مسلمانوں نے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ہونا خیال کیا ہے، بشارت مقصود نہیں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں سر سید کا نظریہ۔ سر سید احمد خان مرزا قادیانی کا ذاب ملعون کے متعلق لکھتا ہے
حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ کدوکاش کرنی بے فائدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد اور نیک بخت آدمی ہے، ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا بسبب ان کی بزرگی اور نیکی کا لازم ہے۔ ناظرین، یہ تھے سر سید احمد خان کے کچھ عقائد و نظریات۔ سر سید احمد خان کی زندگی کے دو پہلو تھے، ایک وہ جس سے ہم واقف ہیں اور ایک وہ جس سے ہم ناواقف تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و قارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سر سید کے ان عقائد و نظریات کو جان سکیں۔